السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر مراد راز، جو کہ سابق صوبائی وزیر بھی رہے ہیں اور اب اس ٹائم جو ہے مرکزی رہنما ہیں استحکام پاکستان کے۔ 15 سال تحریک انصاف میں بھی رہے ہیں اور تحریک انصاف میں بھی کوئی پیرا شوٹر نہیں بلکہ 13 سال جو ہے سڑکوں پہ رہے اور اس کے بعد جو ہے وزیر بھی بنے آج کل استحکام پاکستان میں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ تحریک انصاف کے پرانے لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور اب استحکام پاکستان میں آپ موجود ہیں اور یہاں پہ اہم رہنما بھی ہیں۔ یہ جو سفر تھا تحریک انصاف سے استحکام پاکستان تک کا، یہ کیسا رہا؟ دیکھیں، 15 سال پی ٹی آئی میں تھا اور بڑی جد و جہد کی۔ سڑکوں پہ آپ کو پتہ ہی، آپ بھی تھے وہاں پہ، سب چیزیں جو کی ہم نے۔ دیکھیں، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے جی ساری زندگی ایک ہی پارٹی میں رہ کے اگر کچھ فیصلے ہوں جو کہ آپ کو پتہ 9 مئی کا ہوا، جس طرح باقی چیزیں ہوئیں، اگر آپ کی جو نیت ہے وہ کبھی چینج نہیں ہوتی۔ اگر جس طرح لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ ادھر آ گئے ہیں، آپ نے پارٹی بدل لی ہے، پارٹی بدلنے کا یہ مطلب تو نہیں جو میں لوگوں کے لیے پہلے کرتا تھا اب نہیں کروں گا، جو میں حلقے والوں کے لیے پہلے کرتا تھا اب نہیں کروں گا، جو میں پہلے اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے کیا وہ اب نہیں کروں گا۔ چیزیں تو نہیں بدلتی نا، آپ خود تو نہیں بدلتے۔ اس لیے اگر میرے خیال سے جو انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد اور جو اور چیزیں سامنے آئیں جن کی میں بات کرنا نہیں چاہتا، دیکھیں جو بات ختم ہو گئی گزر گئی، اچھا ٹائم گزرا، برا ٹائم گزرا، جیسا بھی ٹائم گزرا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور اب ہم اللہ کا نام لے کے ایک نئی چیز شروع کریں۔ یہ بتا دیں، یہ بھی ایک تاثر دیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ اس وقت ویڈیوز سے بھر کے کہ جو لوگ 9 مئی میں ملوث بھی تھے اور اگر وہ استحکام پاکستان میں آ جاتے ہیں تو وہ بچ جاتے ہیں۔ ایک یہ کلیئر کر دیجیے گا۔ دوسرا، آپ کا بھی کچھ جگہ پہ نام چلا پہلے کہ آئی جی نے بھی پریس کانفرنس میں کہا کہ ڈاکٹر مراد راز بھی، حالانکہ آپ ادھر تھے نہیں لیکن نام چلا، لیکن اب آپ کو بھی انہوں نے کلین چٹ دے دی، تو یہ ایک تاثر جا رہا ہے۔ اس سے آپ ذرا کلیئر کر دیں لوگوں کو کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ مجھے بالکل کلین چٹ ابھی تک نہیں ملی۔ کل رات پولیس میرے گھر آئی تھی، اس لیے جی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جی کل رات پولیس میرے گھر پہ تھی، کیونکہ وہ ایک پروسیس چل رہا ہے۔ دیکھیں، کیونکہ میں وہاں نہیں تھا، انہوں نے ہر جگہ سے اوبیسلی وہ دیکھنا ہے کون کون کہاں کہاں تھا۔ آپ سب کو پتا ہے کہ میں وہاں نہیں تھا، ٹھیک ہے نا جی؟ تو ہمیں بھی وہاں نہیں نہیں اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، سب کو ایک پروسیس میں سے گزرنا پڑے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے آئے ہوئے اس پارٹی میں، اب پہلے دن سے میں اس پارٹی میں ہوں اور کل رات کو بھی پولیس میرے گھر آئی ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو سمجھ رہا ہے نا کسی کو ریلیف مل گیا ہے جی ادھر آنے سے، وہ اس طرح نہیں ہے، ہر ایک کو پروسیس میں سے گزرنا ہے، اور میں بھی گزر رہا ہوں، باقیوں کو بھی گزرنا پڑے گا اسی طرح جس طرح میں گزر رہا ہوں۔ اگر آپ سمجھتے کہ اب میں لاہور ڈویژن کا صدر ہوں اور کل رات میں پارٹی کی میٹنگ پہ جا رہا ہوں اور گھر پہ پولیس آئی ہوئی ہے کہ مجھے کال آتی جی گھر پہ پولیس ہے اور آپ کو لینے کے لیے آئی، اس لیے آپ دیکھ لیں کہ سب کو گزرنا پڑے گا اس پروسیس میں سے، چاہے آپ وہاں تھے نہیں تھے، کیونکہ آبویسلی میرا پی ٹی آئی میں بڑا ایک سگنیفیکنٹ رول تھا جس کی وجہ سے میرا نام بیچ میں شامل تھا اور سب چیزیں، اور اس لیے ہر ایک کو اپنے پروسیس میں سے گزرنا پڑا۔ پلان تو نہیں تھا کہ پلان کچھ لوگوں نے کیا تھا، باقی بلا وجہ ہی رگڑے گئے ہیں۔ دیکھیں، 9 مئی کا کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ پلان تھا نہیں تھا، مگر میں صرف ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر یہ کس طرح ہو سکتا ہے علی کہ آپ 5-10 جگہوں پہ رینڈملی پہنچ جاتے ہیں یا 20 پہ، 250 جگہوں پہ کیسے پہنچ گئے ہیں؟ یہ ایک بڑا سوچ کو بھی نہیں پتا چلا ڈاکٹر صاحب، آپ پارٹی میں تھے، آپ کو بھی نہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پچھلے 6 مہینے سے جب سے خان صاحب موو ہوئے تھے نا زمان پاک، وہاں پہ ایک ایسا مافیا تھا جو ان کے ارد گرد تھا جو کسی کو قریب نہیں آتا تھا، اس لیے وہ اس مافیا نے جتنا نقصان کروانا تھا نا اس پارٹی کا وہ کروا دیا۔ ڈاکٹر صاحب، جب آپ تحریک انصاف میں تھے، جب آپ نے لاسٹ پریس کانفرنس کی، آپ بلکہ آنسو بھی آپ کے نکل آئے، بڑا تعلق جو رہا ہوگا۔ اب استحکام پاکستان کا تو جو نظریہ ہے وہ فی الحال جو نظر آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ تحریک انصاف میں جو چیزیں ہوئیں، جو کرپشن ہوئی، اس کو اجاگر کرنا ہے۔ تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے تو تعلق بھی رہے، دوستیاں بھی رہیں، وہ ساری چیزوں کے باوجود اب یہاں پہ ایک ایسا نظریہ ہے، بیانیہ ہے، اس کو کیسے آپ چلائیں گے؟ دیکھیں علی، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس سے بھی زیادہ ضروری چیز پتہ ہے کیا ہے؟ جو کہ ہم نے پی ٹی آئی میں رہ کے لوگوں کے ساتھ وعدے کیے نا، اور جو چیزیں کی وہ پوری نہیں ہم کر سکے، ان دا سینس کہ جی 50 لاکھ گھر بنانے ہیں، 1 کروڑ نوکریاں دینی ہیں، وہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آئیں،
اور اسی طرح جو چیزیں ہم کرنے کی کوشش کر رہے تھے, جو ہمیں چیف منسٹر ملا. آپ کیبنٹ میں تھے ڈاکٹر صاحب اس وقت کیا؟ آپ کو پتہ ہے میں بڑا ووکل تھا کیبنٹ کے اندر, ہاں. سو اس لیے جو بھی ہم کر سکے ہم نے کیا, مگر میرے خیال سے جتنے وعدے ہم نے کیے تھے اور جو ہمارے منشور کے اندر چیزیں تھیں, آئی تھنک وہ ہم اس کے قریب بھی نہیں آ سکے. جب اب آپ استحکام پاکستان میں آئے ہیں, یہ ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے یا کہہ لیں کہ ایک لوگوں کے اندر رائے ہے کہ استحکام پاکستان اسٹیبلشمنٹ نے بنائی ہے اور جو لوگ اس میں لائے گئے وہ بھی دباؤ یا پریشر سے آئے. آپ نے دیکھا جس دن لانچنگ تھی اس دن بھی بہت سے لوگ آئے تو ہوئے تھے, لیکن اب وہ مطلب کھل کے نہیں جیسے بات کر رہے. آپ اپنا بتائیں کہ آپ کسی پریشر میں آئے, کیسے آئے؟ نہیں, پریشر کی بات نہیں, اور جو اس دن شکلیں بنا بھی رہا تھا وہ میرے خیال سے ایک ہی بندہ تھا, اور تو نہیں تھا, باقی تو سب میرے خیال سے وہی کہ وہی. اب ہے اس وقت پارٹی میں فواد چوہی صاحب ہیں پارٹی میں موجود کہ نہیں ہیں؟ میرے خیال سے ادھر ہی ہیں ابھی تک, مگر میرے خیال مجھے نہیں, میں اتنی ڈیٹیل نہیں پتا کہ وہ ہیں کدھر, مگر جو جہاں تک مجھے پتا ہے وہ پارٹی میں ہی ہیں. مگر دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی فیصلہ زندگی میں علی لیتے ہیں نا, تو آپ کو بولڈ ہو کے لینا چاہیے اور اس کو اون کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, آئے ہو تو صحیح سے آؤ. بالکل. اگر آپ نے بزدلی سے فیصلہ کرنا ہے, دوسری طرح سے کرنا ہے, تو پھر مت کریں. ڈاکٹر صاحب آپ کی پہ پریشر تھا یہ کلیئر کر دیں, یا پھر آپ ترین صاحب علیم صاحب دوستیاں تھیں ان کی وجہ سے آئے, یا کوئی واقعی لگ رہا تھا کہ نہیں جائیں گے تو جیل میں چلے جائیں گے, ایسا کچھ تھا؟ میں تو جیل میں پہلے رہ چکا ہوں. آپ جیل بڑو تحریک میں تھے, بالکل تھے, لیکن جو بعد کی جیل تھی وہ زیادہ خطرناک ہے نا. نہیں دیکھیں, جیل ہی ہوتی ہے. میں اس وقت بھی 10/8 کے سیل کے اندر تھا, اور اکیلا رہا ہوں, 10 دن رہا ہوں, کوئی بات کرنے والا نہیں تھا. اور اسی سیل میں, جس سیل میں یہ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب کو رکھا ہے, اسی سیل میں میں 10 دن. اٹک میں تھے آپ بھی؟ نہیں جی, میں ڈی جی خان میں تھا. میں ڈی جی خان میں تھا. آپ نے مطلب پریشر کوئی نہیں تھا, آپ نے اپنی مرضی سے استحکام پاکستان؟ بالکل, کیونکہ دیکھیں جو حالات بن گئے تھے میرے خیال سے, ان حالات میں پی ٹی آئی کے ساتھ کنٹینیو کرنا بہت مشکل تھا. سو اس لیے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ, علیم خان صاحب کے ساتھ پرانا ایک تعلق ہے, پرانا 10 سال سے زیادہ کا تعلق ہے. سو اس لیے اس وقت جو بہترین فیصلہ سمجھا ہم نے لیا, اور میرے خیال سے ہمیں اون کرنا چاہیے اور اس کو فرنٹ فٹ پہ کھیلنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو فیصلہ بھی آیا ریویو ججمنٹ کا, اور چلیں اس کو ہم ایزی یہ کر لیتے ہیں کہ ترین صاحب آپ کی طرف سے نامزد ہے وزیر اعظم کے لیے, تو اب آپ آنے والے مستقبل میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بنے, آپ لوگوں کی کوشش ہے تو اوپر سے معاملات کیا ہیں؟ کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے پاکستانی سیاست میں جب تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق نہ ہو تو چیزیں بننا مشکل ہو جاتی ہیں. یہ خان صاحب دیکھ لیں, نواز شریف صاحب دیکھ لیں, سب لوگ ایک لائن میں آئے ہیں, تو آپ کا کیا؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے یہ پی ٹی آئی کی پالیسی تھی نا, لڑائی, مار کٹائی, احتجاج, دیکھیں وہ کہاں تک لے کر آ گئی پارٹی کو, تباہ کر دیا پارٹی کو کہ نہیں. جب تک آپ میز پہ بیٹھ کے سب کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے, اب بات چیت کرنے کے لیے لوگوں کہاں سے لے کر آئیں؟ ڈائلاگ جب تک سب, اچھا اب نواز شریف کی جگہ آپ کس کو لے کر آئیں گے, یا شہباز شریف کی جگہ کس کو لے کر آئیں گے, یا پیپلز پارٹی کی جگہ آپ وہ باہر کے ملک سے پارٹیاں لے کر آنی ہیں جن سے بیٹھ کے مذاکرات کرنے. سو سب سے بیٹھ کے, میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, سب کے ساتھ بیٹھ کے ملک کی بہتری کا سوچنا چاہیے, بجائے کہ سارا وقت ہم احتجاجوں پہ ہی لگے رہیں, گالیوں پہ لگے رہیں, لڑائیوں پہ لگے رہیں. دیکھیں پازیٹیو باتیں میرے خیال سے ہونی چاہیے. اب بہت لڑائیاں ہو گئیں, بہت گالیاں ہو گئیں, بہت مار کٹائی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. آئی تھنک ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں اپنے ملک کے لوگوں کا سوچنا چاہیے, اور ہمیں اپنے ملک کا سوچنا چاہیے. دیٹس دا امپورٹنٹ تھنگ. آپ ہلکے کی سیاست کرتے ہیں, کوئی پیرا شوٹر تو ہے نہیں کہ اوپر سے آئے سینیٹر بن گئے یا پھر مشیر لگ گئے. تو ہلکے کی عوام آپ کیا, آپ کیونکہ باہر بھی آپ جاتے ہوں گے, کیونکہ آپ ایک کہتے ہیں کہ پارٹی ووٹ ہے, پارٹی ووٹ کے بغیر اب استحکام پاکستان سے ڈاکٹر مراد راز سے جب الیکشن لڑیں گے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ آپ نے لوگوں سے بھی کیونکہ بات چیت تو کی ہوگی, ان کا کیا رد عمل؟ دیکھ لیں, یہ میرے حلقے کے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سو اس لیے ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیں, اس وقت اگر ہم کہیں کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ختم ہو گیا تو یہ بالکل جھوٹ بات ہوگی. بات سچ کرنی چاہیے. پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے, اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا, ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے, اور اس پہ پوری محنت کی جائے گی, اور لوگوں کو سمجھانا پڑے گا. دیکھیں جس طرح پہلے ہم نے کیا, اب بھی جا کے لوگوں کو سمجھانا پڑے گا کہ
کیا کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, کیوں کرنا ہے, ان کی بہتری کس چیز کے اندر ہے. سو ان شاء اللہ تعالیٰ جب ہمارا میسج نکلے گا آپ دیکھنا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ جب تحریک انصاف میں تھے, یا چلیں آپ کی پوری سیاست تھی نون لیگ پیپلز پارٹی کے اگینسٹ, اب استحکام پاکستان بھی ابھی جو علیم صاحب یا جہانگیر ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی سیاسی جماعت ایک الگ جو ہے پہچان بنائیں گی, لیکن آپ کے دو مشیر تھے وہاں پر اور جھکاؤ بھی لگ رہا ہے ادھر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے ساتھ, تو یہ تاثر کیسے ختم کریں گے آپ آنے والے دنوں میں؟ کیا ان کے خلاف بھی آپ کھل کر بات کریں گے جو غلط ہوگا؟ بالکل ہوگی. کل رات بھی یہ آپ کو پتا ہے کہ جب ہماری میٹنگ تھی وہاں پہ بھی یہ بالکل کلیئر سٹیٹمنٹ تھی کہ نہ ہم پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں, نہ ہمارا کوئی پلان ہے. سو میں آپ کو بالکل کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں, پارٹی کا موقف دے رہا ہوں, 100% ہمارا ان کے ساتھ فی الحال کوئی بات چیت نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. سو آئی تھنک اگر آپ کو اپوزیشن نظر آئے گی تو واحد اپوزیشن ہم ہی فی الحال آپ کو نظر آ رہے ہیں. سو اس لیے خان صاحب نے غلطی کہاں پہ کر دی آپ؟ کیونکہ 15 سال سے تھے ساتھ, بالکل صحیح آ رہا تھا, آپ جلسوں میں نظر آتے تھے, کلوز بھی تھے, ایک دم پھر آپ بھی تھوڑا بیک پہ گئے, بیچ میں ٹائم آیا, مراد راز صاحب ناراض ہیں, وجہ کیا بنی تھی ڈاکٹر صاحب؟ آج تو کھل کے بتائیں. دیکھیں, ناراض نہیں تھا میں, یہ تھا کہ میرے خیال سے جو غلط فیصلے تھے وہ سب سے پہلے تھا نیشنل اسمبلی میں سے نکلنا. میرے خیال سے اس سے بڑا غلط فیصلہ نہیں تو آپ سوچیں کہ آپ کے 120 ایم این اے بیٹھے ہوں اپوزیشن میں, تو وہ ہل سکتے تھے. آج حالات کچھ اور ہونے تھے نا. اس کے بعد آپ نے پروونشل اسمبلیاں توڑ دیں, پنجاب کی اور کے پی کے کی. میرے خیال سے اتنی نان پولیٹیکل چیزیں کیں کہ سمجھ سے باہر تھی. آپ کی میٹنگ ہوئی نہیں, آپ کی میٹنگ ہوئی تھی, آپ نے کہا تھا کہ نہیں توڑنی چاہیے. اس وقت بھی بات ہم نے کی تھی کہ نہ توڑیں, کہ اس وقت بھی کی تھی, اور ساتھ پرویز الہی صاحب نے بھی یہی کہا تھا, کتنی دفعہ کہا کہ نہ توڑیں. وہ یہی میں کہہ رہا ہوں. سو بس اس وقت ایک مافیا تھا خان صاحب کے ارد گرد, جس مافیا نے یہ سب کچھ کروایا, کیونکہ ان کو بڑی تکلیف تھی کہ یہ لوگ ابھی تک حکومت میں کیوں ہیں اور ہم کیوں باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس لیے میرے خیال سے یہ دو جو چیزیں تھیں نا, فیڈرل سے نکلنا اور پنجاب اور کے پی کے سے نکلنا, اس سے بڑی غلطیاں ہو نہیں سکتی تھیں. اور آج دیکھ لیں کہ اس وجہ سے پارٹی کہاں پہ, کیونکہ یہ نہ کرتے تو آپ کی پرسوں تک حکومت ہونی تھی 2 صوبوں میں, اور آپ جلسے جلوس اپنی کیمپین آپ سب کچھ کر سکتے تھے, اور جو نگران آنا تھا وہ آپ کے ساتھ. بالکل بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, لاسٹ پہ یہ سمجھا دیں ہمیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو اس وقت ہو رہا ہے, جیل میں ہے, نااہل کر دیا گیا ہے, 2 اپیل کا ان کے پاس حق ہے, لیکن جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے, آپ کے بھی دوست ہوں گے, تعلق والے ہوں گے جو کارکن جیلوں میں ہیں, یہ سارا جو معاملہ ہے, یہ آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہو رہا ہے, یا پھر کہیں پہ زیادہ کہیں پہ کم, کوئی جو ہے جس کی نہیں ہونا چاہیے تھا اندر وہ لوگ بھی اندر ہے, اس پہ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کافی سارے لوگ جو ہیں ان کو میرے خیال سے لسٹوں میں سے نکالا جا رہا ہے. میں آپ کو کل کی بھی بات بتاتا ہوں کہ کل بھی میں نے جس طرح یہ بھی آپ کے سامنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو پی ٹی آئی میں تھے پہلے, ان کا بھی نام تھا, لوگوں کا نام نکالا جا رہا ہے لسٹوں سے, جو کہ اب ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے, وہ گھر اپنے جا رہے ہیں, فیملیز کے پاس جا رہے ہیں, سب چیزیں جا رہے ہیں. مگر دیکھیں جو 9 مئی کو ہوا اس کے بعد تو جو لوگ اندر ہیں, آپ کو پتہ ہے, آپ نے بھی ویڈیوز دیکھی ہیں, آپ نے بھی تصویریں دیکھی ہیں, آپ نے بھی دیکھا کون تقریریں وہاں پہ کر رہا تھا, اور کون گاڑی کے اوپر چڑھ کے تقریریں کر رہا تھا, اور کون کہاں کہاں کیا تقریریں کر رہا تھا. سو اس لیے یہ سب چیزیں جو ہیں they have to be dealt with one way or پی ٹی آئی کو قلعدم ہو جانا چاہیے, کیونکہ اب باتیں تو چل رہی ہیں کہ الیکشن بھی نہیں. آپ کے خیال میں ایک سیاسی جماعت کو اس طرح کا جگہ پہ تو نہیں, دیکھیں میرے خیال سے کبھی بھی آپ کسی سیاسی جماعت کو ختم نہیں کر سکتے, اس لیے وہ ایک قانونی فیصلہ ہوگا, مگر میرے نہیں خیال سے آپ کبھی بھی کسی سیاسی جماعت کو ختم کر سکتے ہیں, اور ہر ایک کا رائٹ ہے ایز اے ڈیموکریٹک کنٹری ٹو رن فار دی الیکشنز اینڈ رن دیئر پارٹیز. استحکام پاکستان میں کل ہاشم ڈوگر آئے, روزانہ کسی نہ کسی جو ہے ہم دیکھتے ہیں حلقے کے لوگ یا رہنما آ رہے ہیں, مزید کتنی جو ہے لوگ آ سکتے ہیں؟ اور ایک چیز کلیئر کریں کہ اس میں صرف تحریک انصاف کے لوگ ہی آئیں گے, یا نون لیگ, پیپلز پارٹی, JUIF, کوئی اور لوگ بھی آ سکتے ہیں؟ بالکل, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سب کو ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ سب کو ویلکم کریں, مگر میں آپ کو سب سے ضروری چیز یہ بتاؤں کہ پی ٹی آئی والے اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی والے پی ٹی آئی والوں کے ساتھ کمفرٹیبل ہے نا. کیونکہ اب آپ دیکھیں, اگر میں اس وقت اٹھ کے نون لیگ میں چلا جاؤں
تو مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ وہاں پہ نہیں بات کرنے والا کوئی نہیں، کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. سو پی ٹی آئی والوں کے ساتھ کمفرٹیبل ہے. اور آپ دیکھنا انشاءاللہ تعالی جو بیسٹ لوگ پی ٹی آئی کے ہوں گے وہ انشاءاللہ تعالی یا کسی اور پارٹی کے بھی وہ استحکام پاکستان میں. مطلب کہ آپ پنجاب میں اور وفاق میں اگلے الیکشن میں اچھی اپنے نمبرز نکالیں گے؟ ہم انشاءاللہ تعالی ہر سیٹ پہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا. ہر سیٹ پہ، اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی آپ اب کہہ رہے ہیں کہ ہماری الگ جماعت. کوئی ایسی چکر ہی اس وقت نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں علی، دو چیزیں ہوتی ہیں. سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہوتی ہے نا وہ الیکشن سے بالکل پہلے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس وقت تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہمارا اس وقت کوئی ارادہ نہیں. نمبر دو، دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جب آپ سیٹیں جیت چکے ہوں حکومت بنانے کے لیے کس کے ساتھ الحاق کرنا ہے، کس کے ساتھ نہیں کرنا، کیا گیو اینڈ ٹیک ہونا ہے، سب چیزیں اس وقت. سو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو الیکشن سے بالکل پہلے اور الیکشن کے بالکل بعد ہوتی ہیں. اس وقت ہمارا کوئی ارادہ نہیں کسی کے ساتھ بھی کوئی الحاق کرنے کا یا کسی چیز کا نہیں. استحکام پاکستان بالکل ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی ہے اور انڈیپینڈنٹ اپنی کیمپین چلائیں گے اور انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر مراد راز صاحب کی. کیا اس وقت سیاسی صورتحال چل رہی ہے اور کیا ماضی میں سارے حالات رہے ہیں، وہ سارا کچھ جو ہے تفصیلی طور پہ سیاسی صورتحال کو سمجھنے کے لیے یہ انٹرویو جو ہے بہت اہم ہے. آج کی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.